بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ امداد حسین شہزاد لندن سے اپنے خصوصی ولاگ کے ذریعے آپ کی خدمت میں السلام علیکم عرض کرتا ہوں۔ ناظرین، 24 نومبر جیسا کہ ہم کہہ رہے تھے کہ فیصلے کا دن ہوگا۔ 24 نومبر کو پاکستان کے نئے آرمی چیف کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور جنرل آصف منیر کو پاکستان کے فوج کا نیا سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل ساحر شمشاد کو جوائنٹ چیفز آف آرمی سٹاف کمیٹی کا چیئرمین مقرر کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، بریکنگ نیوز ہے، بڑی خبر ہے جس کے بارے میں بڑے ہی دنوں سے چہمگوئیاں جاری تھیں اور طرح طرح کے ویلاگز کیے جا رہے تھے، طرح طرح کی خبریں دی جا رہی تھیں، ہلچل سی مچی ہوئی تھی کہ پاکستان کی آرمی کا اگلا سربراہ کون ہوگا۔ تو جنرل عاصم منیر، لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو پاکستان کی فوج کا نیا سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ ایک انتہائی پروفیشنل سولجر ہیں اور مختلف پاکستان کی فوج کے اداروں میں خدمات سر انجام دے چکے ہیں، ملٹری انٹیلیجنس میں بھی رہے اور کچھ عرصے کے لیے اکتوبر 2018 میں ڈائریکٹر جنرل ISI بھی رہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کوئٹہ میں بھی کمانڈ کی، ماسٹر جنرل، کوارٹر ماسٹر جنرل بھی رہے اور بھی مختلف پروفیشنل پوسٹ پر کام کرتے رہے۔ اعزازی شمشیر حاصل کی انہوں نے، جب یہ کاکول میں پڑھتے تھے تو اعزازی شمشیر حاصل کی، جو تلوار ہوتی ہے، آنر ہوتا ہے، جو سوارڈ ہوتی ہے، وہ انہوں نے حاصل کی اور بڑے ہی نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرتے رہے۔ جہاں بھی ان کی پوسٹنگ رہی، اچھی شہرت کے ساتھ وہاں سے یہ اگلی پوسٹنگ پر روانہ ہوئے اور آج بالآخر سینئر ترین اور جنرل ہونے کی وجہ سے ان کو پاکستان کی فوج کا سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ دوسرے سینئر ترین جنرل ساحر شمشاد کو چیف آف آرمی جوائنٹ چیفز آف آرمی سٹاف کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے، اور یہ بھی خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اب یہ سمری چونکہ صدر پاکستان کے پاس چلی گئی ہے، لیکن ایک ابہام ابھی بھی رہ گیا ہے، ایک ٹیکنیکل معاملہ بھی رہ گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر جو ہے لیفٹیننٹ جنرل ہیں، اور یہ 27 نومبر کو یعنی آج سے ٹھیک 3 دن کے بعد ریٹائر ہو رہے ہیں، اور جب جنرل قمر جاوید باجوہ اپنی پوسٹ چھوڑیں گے وہ 29 نومبر ہوگا، اور 2 دن پہلے یہ حاضر سروس نہیں رہیں گے۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ بھی پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ کسی غیر حاضر سروس ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل کو پاکستان کی فوج کا سربراہ مقرر کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے، قانونی معاملہ ہے، قانون دان بتا سکتے ہیں کہ اب جو ہے کیا ہوگا، اور اس پر یقیناً ان لوگوں نے بھی قانونی مشاورت کر لی ہوگی، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ سمری جو ہے وہ دستخط کے لیے اب صدر پاکستان کے پاس چلی گئی ہے، اور جناب عارف علوی چاہیں تو یہ سمری ایک مرتبہ 14 دن کے لیے، پھر ایک مرتبہ 14 دن کے لیے روک سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ جب تک وہ اس سمری پر دستخط کرے لیفٹیننٹ جنرل آصف منیر جو ہے وہ ریٹائرڈ ہو جائے، اور ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ سے پاکستان کی فوج میں سربراہ بنانا ایک بہت بڑا قانونی ابہام پیدا ہو جائے، اور اس کو حل کرنے کے لیے کیا کیا جائے گا، یہ بھی ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا، اور آنے والے دنوں میں بہت ہی اہم فیصلے ہوں گے۔ کیا ہوگا؟ یا تو صدر مملکت عارف علوی جو ہے وہ فوراً اسمبلی پہ سائن کر دیں گے، اور اگر وہ فوراً اسمبلی پہ سائن کر دیتے ہیں تو پھر تو لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر پاکستان کی فوج کے سربراہ بن ہی جائیں گے، بعد ازاں ان کو ایکسٹینشن بھی دی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر انہوں نے اس اسمبلی پر 29 نومبر تک سائن نہ کیے تو بہت بڑا قانونی نقطہ جو ہے پیچیدگیاں لے کر سامنے آئے گا، اور شاید پھر یہ تقرری کھٹائی میں پڑ جائے۔ بڑی دلچسپ گیم ہے، بڑا دلچسپ جو ہے وہ مرحلہ ہے پاکستان کے آرمی چیف کی تعیناتی کا، اور اس کو اس قدر متنازع بنا دیا گیا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سارا معاملہ انتہائی سموتھلی اور انتہائی اطمینان کے ساتھ طے پا جائے گا، وہ ابھی تک جو ہے اسی سوچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ کیا وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے بھائی نواز شریف کے پسندیدہ
لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو چیف آف آرمی اسٹاف لگایا جا سکے گا؟ ناظرین، بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف اس قسم کے متنازع فیصلے کرنے میں ماہر ہیں اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا گڑبڑ والا فیصلہ کرتے ہیں کہ جس سے ملک میں انتشار پیدا ہو۔ اور 5 چیف آف آرمی اسٹاف لگانے کے بعد، 3 مرتبہ وزیر اعظم پاکستان رہنے کے بعد، اب بھی میاں بیمار شریف اور میاں نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ ہر معاملے میں ان کی ٹانگ اوپر ہو، اور اپنی ٹانگ اوپر رکھنے کے سلسلے میں وہ جو ہے ایسے اقدامات کر جاتے ہیں کہ جو قانونی پیچیدگیوں اور ابہام کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ ناظرین، خبر تو ٹھیک ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو نیا آرمی چیف مقرر کر دیا ہے کابینہ نے، اور وزیر اعظم کی منظوری ہو گئی ہے۔ سمری اب صدر مملکت کے پاس بھیج دی گئی ہے، اور پاکستان کے آئندہ آنے والے آرمی چیف اب تک کی خبروں کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر ہوں گے، جو ایک پروفیشنل سولجر ہے۔ لوگوں کو شاید جو ہے وہ سزا دینے پر یقین نہیں رکھتے، انتقام کی سزا کی میں بات کر رہا ہوں، اور پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ یہی ان کا ماضی ہے اور مستقبل بھی یقیناً یہی ہوگا۔ اسی طرح جنرل ساحر شمشاد ایک انتہائی شریف النفس انسان ہے، اور میاں بیوی 2 شخصیات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کسی خاص جو ہے مرضی سے، اللہ کی منشا سے کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے۔ اور اپنا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنرل ساحر شمشاد اس قدر نیک دل اور اس قدر جو ہے وہ خدا ترس انسان ہے کہ انہوں نے اپنی آمدن کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ یتیموں کی مدد کے لیے مقرر کر رکھا ہے، اور ٹرسٹ میں دیتے ہیں، اور وہ ساری تنخواہ وغیرہ جو ہے ان کی پہلے سے ہی یتیموں کو چلی جاتی ہے۔ تو یہ 2 شخصیات بڑی اہم ہیں، شریف النفس لوگ ہیں، پروفیشنل سولجر ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد نے بھی بے شمار جو ہے ڈپارٹمنٹس جو ہے پاکستان آرمی کے، ان میں خدمات سر انجام دیں اور اپنا ایک نمایاں مقام رکھا۔ اور اسی طرح جنرل لیفٹیننٹ عاصم منیر بھی جو ہے وہ بھی ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں، اپنی ایک شہرت رکھتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کھیل ابھی باقی ہے، ابھی جو ہے وہ فلم باقی ہے، اور ابھی کئی باتیں ابہام کا شکار ہیں۔ قانونی نقطے کیا ہوں گے؟ کیا ایک غیر حاضر سروس ریٹائرڈ جنرل کو پاکستان آرمی کا چیف مقرر کیا جا سکے گا، اور یا پھر 29 تاریخ کو کوئی بڑا بریک تھرو ہوگا؟ اس طرح بھی ہو، کیسا بھی ہو، ہماری یہ خواہش ہے کہ جو بھی ہو پاکستان کے لیے اچھا ہو، پاکستان کی ترقی، پاکستان کی خوشحالی، پاکستان کی عوام کے لیے بہتر ہو، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔